اور یہ صلی علی آج میلاد ہے، صدقہ میلاد کا ہے خدا کی قسم، باغ عالم کھلا آج میلاد۔ ابو لہب بھی سویبہ سے کہنے لگا تو ہے آزاد جا آج میلاد ہے۔ اب تو آ جائیے جلوہ فرمائیے، آپ کا ہی شہا آج میلاد۔ میں کہاں اور میلاد احمد کہاں، فیض احمد رضا آج میلاد۔ میں تو فاروق کی بس اس کا مشتاق ہوں، جس شہنشاہ کا آج میلاد۔ پڑھیے صلی علی آج میلاد ہے۔ یہ کلام آپ نے جو بھی سنا، یہ میرے استاذ گرامی حضرت مولانا مشتاق احمد فاروقی قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، اور آپ شاگرد مرید اور خلیفہ ہیں سیدنا محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب، جن کا لقب ہے نائب اعلیٰ حضرت رضی اللہ۔ اس میں یہ شعر بڑا قابل غور ہے کہ میں کہاں اور میلاد احمد کہاں، فیض احمد رضا آج میلاد ہے۔ کہ میلاد منانا وہ عالی قدر وظیفہ ہے، وہ مستحسن اور مبارک عمل ہے کہ جو امتی کو نبی کی بارگاہ میں رسائی عطا کرتا ہے، حضور کی بارگاہ تک رسائی ملتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ محفل میلاد کے صدقے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، درین جلوت بیا از راہ خلوت تا خدا یا بھی متاما تلقا من تہوا دعی الدنیا و امہلہا۔ فرماتے ہیں محفل میلاد جلوت ہے، اس جلوت میں آؤ تو خلوت کے رستے میں آؤ۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، یہ جلوت ہے۔ خلوت کا مطلب تہجد کے وقت مسجد کے یا گھر کے کسی کونے میں چپ کر کے بیٹھ رہنا اور آنسو بہا بہا کے مصطفیٰ کو یاد کرنا۔ ہمارے حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں، یاد محبوب میں آنسو جو بہا کرتے ہیں، میرے عصیاں کی تلافی وہ ہوا کرتے ہیں، تیرا فاروق جو احباب ہیں جتنے اس کے، بے خبر ان کی کہ وہ آہ و بکا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تنہائی میں بیٹھو، رسول اللہ کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کی معطر و عنبر زلفوں کی یاد میں ڈوب جاؤ، کبھی حضور کے لبے شاداب کی یاد میں ڈوب جاؤ، کبھی حضور کی پاک بھموں کی یاد میں ڈوب جاؤ، کبھی حضور کے چہرے والضحیٰ کی چمک والی یاد میں ڈوب جاؤ، کبھی لحیہ مقدسہ کی یاد میں ڈوب جاؤ، کبھی سینہ نبوت گنجینہ کی یاد کرو، کبھی حضور کے ہاتھوں کی سخاوت کا تصور جماؤ، اور کبھی تصور ہی تصور میں حضور کی خاک راہ گزر کو آنکھوں کا سرما بنا، ڈوب کر یاد لب شاداب میں آب کوثر کی سباحت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی یادوں میں ڈوبو تو صحیح، ادھر نبی کی یادوں میں ڈوبو گے ادھر چشمہ کوثر کے کنارے جا نکلو گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح جب محفل میلاد سجاؤ گے نا، کہ محفل میلاد میں آنے سے پہلے کچھ وقت تنہائی میں بتاؤ گے، اپنے حضور کی یادوں کا دیپ اپنے سینوں میں جلاؤ گے اور حضور کو یاد کر کے کچھ آنسو بہاؤ گے، پھر محفل میلاد میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔
تمہیں اللہ کی معرفت کے جام پلائے جائیں گے، رسول اللہ کی محبت کا نور تمہارے چہرے سے عیاں ہوگا۔ متى ما تلک من تہوا داعی الدنیا وامہلہا، کہ جب محبوب کا ذکر ہو تو دنیا اپنی جان سے بھی گزر جائے۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، کہ جب ہم محفل میلاد میں بیٹھیں تو حضور کی یاد میں اتنے ڈوب جائیں، حضور کے ذکر میں اتنے مگن ہو جائیں، حضور کا ذکر سن کے ہماری یہ حالت ہو جائے، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، کسی کو ہمارا کیا پتہ چلے، ہمیں خود کو ہی خود کا پتہ نہ چلے۔ میلاد پاک، امام سیوطی نے بھی میلاد پاک بنایا، شیخ محقق نے بھی میلاد پاک بنایا، امام ربانی نے بھی میلاد پاک بنایا، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے بھی میلاد پاک بنایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی میلاد پاک بنایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی میلاد پاک منایا، لیکن جیسا میلاد شاہ احمد رضا نے منایا اس کی مثال ہی انہوں نے صرف میلاد بنایا، یاد نبی کا گلشن کھلایا۔ میرے احمد رضا نے میلاد بھی منایا، یاد نبی کا گلشن بھی کھلایا، اور گستاخوں کا بھرتا بھی بنایا، اور اپنا قادری ڈنڈا اٹھا کر رضوی للکار کے ساتھ یہ بھی فرمایا، کیا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ میلاد منانا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، اور شرک فروش ملاؤں سنو، میرا امام مجدد ہمام کیا کہتا ہے، فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم اس مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں جس مذہب میں یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، ہم اس مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں جس مذہب نبی کی یاد منانا شرک اور بدعت گردانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اعلیٰ حضرت نے دوہرا میلاد بنایا ہے، میلاد بنا کے عاشقوں کے دلوں کو گرمایا، چمکایا، لہکایا، مہکایا، اور میلاد بنا کے نجدیت کی ننھی سی جان پر قیامت بھی ڈھال دی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم احسان مند بندے ہیں، رب کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ جیسے حضور مدینے میں آئے تھے تو مدینے والوں نے کیا کہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، مدینے والوں نے کہا تھا جب تک ہم میں سے ایک بھی زبان اللہ کو پکارنے والی باقی ہے، ہم حضور کے آنے کا شکر ادا کرتے رہیں گے، حضور کی نعتیں گنگناتے رہیں گے، صلاۃ و سلام کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ یہ صدائے بزم میلاد ہے، صدائے بزم، یہ الحمدللہ یہ بھی صدائے بزم میلاد ہے۔ وابی کہاں سے بھاگے گا میلاد سے؟ وابی جتنی دفعہ تو سبحان اللہ کہے گا نا، ذلیلہ تجھے یہ حدیث یاد آنی چاہیے کہ جب حضور کا میلاد ہوا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں وہ پہلا کلام جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا، وہ پہلے الفاظ کریمہ جو زبان مصطفیٰ نے ادا فرمائے، وہ پہلی پیاری پیاری میٹھی میٹھی صدا
جو زبان محمد سے بلند ہوئی کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ ترتیب حدیث پاک میں ترتیب یوں ہے، حضور نے پڑھا تھا اپنے میلاد کے وقت میں، اپنے مولود کی گھڑیوں میں حضور نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جب اللہ اکبر کہا جائے گا میلاد کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضور نے پڑھا تھا والحمدللہ کثیرہ۔ جب جب الحمدللہ پڑھی جائے گی تب تب میلاد کی یاد تازہ ہوتی جائے گی۔ حضور نے پڑھا تھا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب جب سبحان اللہ پڑھی جائے گی میلاد کی یاد تازہ ہوتی چلی جائے گی۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ مولانا موٹر سائیکل پہ ہمیں لینے آئے تھے، مفتی صاحب کا راستے میں فون آیا تھا، اور مفتی افضل امجدی صاحب یہ تو 3 دن سے فون کرتے، میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں، دوڑے لگے نہیں نہ آ جاؤ نہ آ جاؤ، کہاں ہم کوشش کر کے ٹکٹ دے دیں گے کراچی کا، تم ادھر آ جاؤ۔ اللہ جزا عطا فرمائے۔ پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وسلم۔ یہ ایک آدھا سخت لفظ جو ہماری زبان سے نکل جاتا ہے منکرین میلاد کے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے تو شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، ادھر سے حرام کے فتوے دیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں۔ لبیک دی حکومت آ لین دیو، پتہ پھر لگے گا۔ میلاد النبی دا مرکزی جلوس قومی اسمبلی تو شروع ہویا کرے گا تے فیصل مسجد جا کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تے ختم ہو جائے، تو پھر لبیک کا نعرہ ہو جائے۔ ہمارے ایک عالم دین تھے علامہ الہی بخش ضیائی صاحب رحمۃ اللہ، علامہ الہی بخش ضیائی، بڑے پیارے، کیا میٹھی آواز تھی ان کی، قطب مدینہ کی مرید۔ ہم ابھی لڑکے سے تھے، لڑکپن کی عمر تھی ہماری، جب ان کا ہم سنا کرتے تھے بیان، تو وہ بڑے اپنے مسحور کن لہجے میں کہا کرتے تھے، منکر کہتے ہیں ہم محفل میلاد کو پاکستان سے ختم کر دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے ان قریب وزیر اعظم ہاؤس میں بھی محفل میلاد کرنی ہے، ہم نے صدارتی محل میں بھی محفل میلاد کرنی ہے۔ زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں، میلاد سے جلنے والوں سڑ بوتھے کالے ہو گئے، مر گئے، جہنم چلے جاؤ گے۔ زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں۔ سنو حدیث ابن عساکر سے اعلیٰ حضرت نے، یہ 5-6 احادیث کا مجموعہ ہے، یہ پورا ایک بیان ہے، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے ما خلقت خلقا اکرم علی منکا، سونیا تجھ سے بڑی شان والا کوئی اور ہو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلے بھی تو ہے بعد میں بھی تو ہے، ایک میں بڑا ہوں ایک تو بڑا ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی ہے نہ تجھ سے بڑا کوئی ہے۔ اور اسی حدیث میں اگلا جملہ شریف حضور فرماتے ہیں، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، جبریل امین آ کر سنا رہے ہیں حضور کو کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي۔ جبریل نے آ کے حضور کے قدم چوم کر کہا یا رسول اللہ، رب کہتا ہے میں نے یہ زمین بنائی کاہے کو، آسمان بنایا کاہے کو، جنت بنائی کاہے کو، نبی رسول پیدا کیے کاہے کو، یہ بزم رنگ و بو، یہ کاروان ہستی، یہ سامان زیست، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ سونیا صرف تیرے قدموں کی خیرات ہے۔ تو پھر
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و جدید دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہنا پڑے گا زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں ہم میلاد کیوں نہ منائیں چولے جائیے سن دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں ہم آئے یہاں کا مطلب ہے قصور سے نہیں ہے مطلب لو اصل مطلب کی ہے کہ ہم دنیا میں آئے یا رسول اللہ کے لیے اور اٹھیں بھی وہاں سے مراد قیامت کا دن مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی کیا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ رب نے دنیا بنائی تو حضور کے ذکر کے لیے بنائی اور قیامت کا دن حشر کا دن جو ہوگا وہ بھی حضور کی شان دل ربائی دکھانے کے لیے بنائی پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ کیا کہا آپ کے میرے امام احمد رضا نے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ملا دا تے کان اتھے پھٹ گیا نا میلاد نغمے سن کے تے اعلیٰ حضرت کان مبارک نے اوتھوں تک دیا نعتاں سن لیتی ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم دھام کان جدھر لگائیے میری راز نہ سمجھ آئی لو جی ایک حدیث پاک سن لی آپ نے ایک اور سنا کے بات پوری کرتے ہیں ساری ساتھ اذان ہوتی ہے وہ تو کہنے نے ٹوٹتا رہتے اگے بھی جانا ہے ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں مدینے تو اہو جی ہوا ہے کہ میرا دل پھول بن کے کھل جائے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے فرمایا دل اہو جی پھول ہوئے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کہ دن رات صبح شام ساری زندگی خیر ہی خیر خیر ہی اور یہ خیر کہاں سے ملے گی دونوں جہانوں کی خیر مصطفیٰ کے قدموں میں دونوں جہانوں کی بھلائی مصطفیٰ کے قدموں میں دونوں جہانوں کا بھلا رسول اللہ کی چوکھٹ پہ دنیا بھی حضور کے در پہ دین بھی حضور کے در پہ دنیا چاہیے تو مدینے کی طرف منہ کرو دین چاہیے تو مدینے کی طرف منہ کرو جنت چاہیے تو مدینے کی طرف منہ کرو جنت کا رب چاہیے تو مدینے کی طرف منہ کرو میں نہیں کہتا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جَاءُوكَ کے رستے پہ جو چلے گا اس کے لیے مجدہ ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جاؤکا کا مطلب ہے مدینہ جاؤکا کا مطلب ہے ذات رسول جاؤکا کا مطلب ہے دامن مصطفیٰ جاؤکا مطلب ہے قدم رسول جاؤکا مطلب ہے توجہ نبی جاؤکا مطلب ہے کرم مصطفیٰ جو جاؤکا پہ نہیں چلا لا وجد اللہ تواب رحیم تک نہیں پہنچ سکتا مطلب یہ رب تک وہی پہنچے گا جس نے نبی کے در کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا
اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، کیوں بھائی صاحب کیا نام لیا؟ شاہ پان کھاتے ہیں؟ نہ کھایا کریں، کبھی کبھار کھا لیا کریں، اعلیٰ حضرت بھی پان کھاتے تھے لیکن تمباکو والا نہیں کھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک مریدنی تھی، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت سے تعویذ لیا، دعا کرائی، بیٹا ہو گیا۔ 2 4 6 سال ہوئے، بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئی، حضور آپ نے دیا تھا، اب آپ ہی دیجیے۔ اچھا یہاں نجدیت کی جان پہ قیامت آ گئی۔ اور ایک ملا کراچی میں تقریر کر رہا تھا، اللہ کیا کہہ رہا تھا، بیٹا دینا کس کا کام، نا بیٹا کون دیتا ہے، آگے سے سارے کہتے تھے اللہ ہی، بیٹی کون دیتا ہے اللہ ہی۔ ہمارے تھے سلیم قادری صاحب، سنی تحریک ہے، انہوں نے جواباً تقریر کی اس مقام پہ کچھ دنوں کے بعد، کہا ارے کمبخت، بچہ ہی نہیں دیتا، بچہ شی دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر کونین کے خزانے رکھ دیے۔ ولی کہتے ہیں محبوب کو، دوست کو، یار کو، سجن کو، بیلی کو، وہ یاری ہی کیا کہ یار چھپا کے رکھے، یار کو کچھ دے نا، وہ محبت ہی کیا کہ محبوب سے چھپا چھپا کے رکھا جائے۔ محبوب سے چھپا چھپا کے نہیں رکھتے، محبوب پہ لٹا لٹا کے رکھتے ہیں۔ معراج کی رات حضور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے کیا فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، اے میرے یار، میں اور جو میرے سوا ہے سب تیرا۔ اے محبوب، میں اور جو میرے سوا ہے سب انا ومن سوائی لک۔ رب نے کہا اے محبوب، میں اور جو میرے سوا ہے سب تیرا۔ اللہ جب حضور کا ہو گیا، پیچھے کچھ بچا جو حضور کا نہیں ہے؟ پھر رب نے خود کہہ دیا ومن سوائی، جو میرے سوا ہے وہ بھی تیرا۔ اس ومن سوائی میں روٹی ہے کہ نہیں؟ بولو، اس ومن سوائی میں بچہ ہے کہ نہیں؟ اس ومن سوائی میں دنیا کی نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اس ومن سوائی میں اخروی سعادتیں ہیں کہ نہیں؟ پتا چلا رب نے سب کچھ سمیٹ کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ سونیا تیاں دا مالک بھی تو، پترا دا مالک بھی تو، دین دا مالک بھی تو، دنیا دا مالک بھی تو۔ سونیا تو تے تو تیرے عبدالقادر کو بھی بے شمار عطا فرما کے بھیجا۔ کیا سمجھے؟ مفتی صاحب، اوے مولوی نو نزلانا تو بڑی وڈی گل ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ پڑھو قرآن۔ غوث اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا سے سوال ہوا، حضور نے مردے زندہ کیے؟ حضور نے مردے زندہ کیے؟ اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں قلم اٹھائے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے بتھی دیکھی اپنی قلم اٹھنے والی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اوے حضور تو حضور ہیں، حضور کے بیٹے عبدالقادر جیلانی نے مردے زندہ کر دیے۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم۔
متصل سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے غوث اعظم کا مردے زندہ کرنا۔ اولیاء کرام نے یہ روایتیں کی ہیں غوث اعظم کی کرامات کی۔ اعلیٰ حضرت سے غوث اعظم کے بارے سوال ہوا کہ جی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ معراج کی رات غوث پاک نے حضور کے قدموں کے نیچے اپنی گردن پیش کی تھی، سنا نا اپنے بزرگوں سے، اپنا کندھا پیش کیا تھا۔ یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے، طریقت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ بات تو حضور سے منسوب ہے نا کہ حضور کے قدموں کے نیچے اپنا سر پیش کیا غوث پاک نے، تو یہ نہ مشکات میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ کسی اور کتاب حدیث میں ہے۔ تو پھر حالات میں پھر کیا، پھر آ کے ادھر ہی آنا پڑے گا۔ پھر یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخاری شریف کی مرویات جس اہتمام سے مدون و مرتب کی گئیں اور جو کڑی شرائط امام بخاری نے رکھی اپنے ہاں روایت حدیث کی، جس جانچ پڑتال اور پرکھ کے ساتھ امام بخاری نے حدیثیں جمع کی، ان شرائط میں موٹی موٹی شرطیں کیا ہیں؟ صدق سچائی، عدل انصاف، ضبط، دل و دماغ کا قابو میں رہنا، اور جو سنا حدیث پاک کا جو متن پڑھا اس کا یاد رہنا، ثقافت کی بنیادی شرطیں۔ کیوں مولانا سے حضرت فرمایا یہ ساری شرائط صوفیاء کرام کے ہاں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہیں۔ اولیاء سے بڑھ کے سچا کون ہوگا؟ اولیاء سے بڑھ کے حفظ و ضبط والا کون ہوگا؟ اولیاء سے بڑھ کے صدق و عدل والا کون ہوگا؟ فرمایا بخاری جن وجوہ سے بخاری بنی وہ وجوہ تو یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک عقلی جواب دیا، ایک استنادی رنگ کا جواب تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی نظیر حدیث میں موجود ہے، تبری میں یہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں بیت المعمور پہنچا تو میری پوری امت مجھ پر پیش کی گئی، نیکوکار بھی میری بارگاہ میں پیش کیے گئے، ہم جیسے گناہ گار بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ فرمایا وہ جو نیکوکار تھے ان کے کپڑے چمکتے تھے اور جو گناہ گار تھے ان کے کپڑے میلے میلے تھے۔ فرمایا دونوں امت کے گروہ میرے سامنے پیش ہوئے، پھر میں بیت المعمور اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کا قبلہ ہے میں اس میں داخل ہوا، میں نے نماز پڑھائی، میرے پیچھے میری امت کے سارے صلحاء نے نماز پڑھی، سارے متقین نے نماز پڑھی، سارے نیکوکار میری اقتداء میں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان میں غوث اعظم تھے کہ نہیں تھے؟ اگر وہاں غوث اعظم کا ہونا ثابت ہو گیا تو وہاں بھی غوث اعظم کا ہونا ثابت ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میلاد کی بات ہو رہی تھی، کس کی بات ہو رہی تھی؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ میلاد پاک۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دلم قربانت ہے دودھ چراغ محفل مولد، دلم قربانت ہے دودھ چراغ محفل مولد، زتاب جود مشکینت چخوں افتاد در دلہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے محفل میلاد مصطفیٰ میں، یہ محفل میلاد ہو رہی ہے نا، اعلیٰ حضرت کے زمانوں میں یہ والی لائٹنگ نہیں تھی، دیپ تھے، دیے تھے، دیوے، چراغ، موم بتیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محفل میلاد میں جو چراغ جلتا ہے نا اور اس کے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے نا، اس دھوئیں کو میں دیکھتا ہوں نا تو جدھر جدھر بل کھا کے وہ دھواں جاتا ہے میرا دل بھی جھومتا ہوا اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دلم قربانت ہے دودھ چراغ محفل مولد۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میرے نبی کے ذکر میلاد میں جلنے والے دیے تیرے دھوئیں پہ احمد رضا کا دل قربان۔ یہ مدینے کا چراغ نہیں ہے، یہ بریلی میں محفل میلاد میں جلنے والا چراغ ہے جس کے دھوئیں پہ امام احمد رضا کا دل قربان ہے۔
اگر مسجد نبوی کے دیے کی دیپ کی بات کرو پھر احمد رضا کا کیا کہنا. محفل میلاد، حضور کی ولادت پاک کی جب خوشی مکے میں پھیلی اور بنو ہاشم کے گھروں میں یہ مژدہ پہنچا، حضور کی پھپھی جان، حضور کی بولو، حضور کی پھپھو جان سیدہ صفیہ، آپ دوڑی دوڑی ہیں بی بی آمینہ کے گھر داخل ہوئی. جا کے سیدہ آمینہ کو دیکھا، پہلو میں رسول پاک مسکرا رہے تھے. سیدہ صفیہ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں بچے کو اٹھاؤں، نہلاؤں، دھلاؤں، سرما لگاؤں، تیل لگاؤں، خوشبو ملوں. فرماتی ہیں قریب ہوئی تو دیکھا میں نے کیا نہلانا، دھلانا، خوشبو لگانا، وہ تو جنت کی خوشبوؤں سے معطر منور ہو کر آئے. اور اس گھڑی اپنے میلاد کے ان لمحوں میں ایک تو کلمہ آپ نے سن لیا، حضور نے کیا پڑھا، پھر کیا کیا، پھر حضور نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. حضور اس وقت بھی رسول تھے، حضور اس سے پہلے بھی رسول تھے، حضور اب بھی رسول ہیں. سیدنا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فرماتے ہیں کانا نبیًا قبل ولادت ہی و بعد ولادت ہی. حضور اپنی امی آمنہ کی گود میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، گود میں بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، قیامت تک حضور کی نبوت کا پرچم لہراتا ہے. حضور تو حضور. داتا صاحب کی شان سنو. کن کی شان؟ ابھی یہ ہفتہ پہلے داتا صاحب کا عرس گیا ہمارے پاس مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں، بلکہ مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے اس کانفرنس میں. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، آپ نے کیا کہا تھا؟ داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہیں، قیامت تک شہنشاہ رہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. پھر حضور نے رب کو سجدہ کیا، رب کو اور سر اقدس اٹھا کے ہم گناہگاروں کو یاد فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بولی، اللہ تعالیٰ کی حمد بولی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان فرمائی، پھر اپنی رسالت بیان فرمائی، پھر رب کو سجدہ کر کے ہم گناہگاروں کو یاد کیا. اور اعلیٰ حضرت نے ان سارے مضامین کو یوں بیان کیا: پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل، وہ کائنات کی جب ابتدا ہوئی ازل، تب سے حضور کے اس سجدے پہ اللہ درود بھیج رہا تھا. پہلے سجدے پہ روزے، بلکہ ازل کائنات کی تکوین سے بھی پہلے کی شان، ابد کائنات کے ختم ہونے کے بعد تک کی شان. مفتی صاحب ایسا ہی ہے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.